بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں حضرت عامر نے شمونہ کو خوف زدہ دیکھ کر اور اس کی عاجز سے مدد کرنے کی درخواست پر جلدی سے اسے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور تیزی سے وہاں سے چل بھی دیے، لیکن جب کچھ دور نکل گئے اور تعاقب کا اندیشہ جاتا رہا تو انہیں یہ خیال آیا کہ ان کا یہ فعل عقل مندوں کی نگاہوں میں مناسب نہ ہوگا۔ ایک غیر اور کافر لڑکی کو بغیر کسی استحقاق اور زیادہ واقفیت کے اس طرح لے چلنا ٹھیک نہیں تھا۔ برابری کے رشتے کے بغیر انہیں رہ رہ کر تعجب ہو رہا تھا کہ شمونہ ان کے ساتھ آنے پر کس طرح تیار ہو گئی۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف غلط باتوں کا تومار باندھ کر ساری عیسائی قوم کو مسلمانوں کی مخالفت پر اس درجہ رنگتا کر دیا کہ ان کی عورتوں اور بچوں تک مسلمانوں سے سخت قسم کا تعصب رکھنے لگے ہیں۔ شمونہ ایک عیسائی لڑکی ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کیوں میرے ساتھ آنے پر تیار ہو گئی؟ کیا وہ تعصب نہیں رکھتی؟ شام کے قریب انہوں نے ایک درخت کے سائے میں قیام کیا، درخت سے پتے توڑ کر اونٹنی کے سامنے ڈال دیے۔ عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر انہوں نے شمونہ سے دریافت کیا کہ کہیں تم نے میرے ساتھ آنے میں غلطی تو نہیں کی شمونہ نے کہا، نہیں، میں نے غلطی نہیں کی ہے۔ حضرت عامر نے کہا، تم نے مجھ پر اعتماد کیسے کر لیا؟ شمونہ نے کہا، مجھے حکیم شمعان نے کہا تھا کہ مسلمان نہایت نیک، دیندار اور خدا ترس ہوتے ہیں۔ اگر تو دیکھے کہ ارکا کے سپاہی تجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مسلمان ہو تو اس مرد مسلمان کی حمایت میں چلی جانا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند ہی گھنٹے بعد یہ واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں نے حکیم شمعان کے کہنے پر عمل کیا ہے۔ حضرت عامر نے کہا، اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ شمونہ نے کہا، جہاں آپ چاہیں۔ حضرت عامر نے کہا، میں تو اسلامی لشکر میں جا رہا ہوں جو ملک شام کو فتح کرنے پر مامور ہوا ہے۔ شمونہ نے پوچھا، اسلامی لشکر کہاں ہے؟ حضرت عامر نے کہا، قریب ہی ملک شام کی سرحد پر ہے۔ شمونہ نے کہا، مجھے بھی وہیں لے چلیں، کیا مسلمانوں کے ساتھ عورتیں نہیں ہوں گی؟ حضرت عامر نے جواب دیا، ضرور ہوں گی، ہم مسلمان اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جہاد پر جایا کرتے ہیں۔ شمونہ نے کہا، بس تو میں اسلامی خواتین میں رہوں گی۔ حضرت عامر نے پوچھا، کیا تم اسے پسند کرو گی؟ شمونہ نے کہا، کیوں نہیں، بڑی خوشی سے رہوں گی۔ حضرت عامر نے پوچھا، حکیم شمعان کو یہ بات ناگوار تو نہیں لگی ہوگی؟ شمونہ نے کہا، ناگوار نہ لگی ہوگی، وہ عیسائیوں سے مسلمانوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خود کہہ دیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں میں چلی جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت عامر نے نماز پڑھ کر کھجوریں اور ستو تھیلے میں سے نکالے، کھجوروں کو پل کر پانی میں بھگویا، اس میں ستو ڈالے، گٹلیاں نکال کر پھینک دیں۔ پہلے ایک پیالہ جو لکڑی کا تھا بھر کر شمونہ کو دیتے ہوئے فرمایا، لو بیٹی، پیو۔ شمونہ نے کہا، اتنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عامر نے کہا، کچھ زیادہ نہیں ہے، پی بھی جاؤ۔ شمونہ نے کہا، نہیں، بہت زیادہ ہے، کچھ کم کر لیجئے۔ حضرت عامر نے اس میں سے کچھ کم کر کے فرمایا، لو پیو۔ شمونہ نے لے کر پی لیا۔ اس کے بعد حضرت عامر نے پیا۔ حضرت عامر نے فرمایا، اچھا تم اپنی بقیہ داستان سنا دو۔ شمونہ نے کہا، نہ معلوم کیوں اس وقت طبیعت کچھ پریشان ہے، آج نہیں، پھر کسی روز سنا دوں گی۔ حضرت عامر نے کہا، لیکن طبیعت میں اضطراب کیوں ہوا؟ شمونہ نے کہا، معلوم نہیں۔ حضرت عامر، شاید اپنے آدمیوں کے بچھڑنے کا غم ہے۔ شمونہ نے کہا، غم بالکل نہیں، بلکہ جب مسلم خواتین میں پہنچنے کا خیال آتا ہے تو دل میں کچھ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عامر نے کہا، پھر کیا بات ہے؟ شمونہ نے کہا، فکر نہ کیجئے، کوئی خاص بات نہیں۔ حضرت عامر نے کہا، کہیں یہ بات تو نہیں کہ میں اور تم دونوں اس جنگل میں بیابان میں تنہا ہیں؟ شمونہ نے کہا، اگر یہ خیال ہوتا تو میں آپ کے ساتھ آتی ہی کیوں؟ حضرت عامر نے کہا، تب شاید جنگل میں رات بسر کرنے کے خیال سے کچھ انتشار ہے۔ شمونہ، 2 سال سے میں صحرائی زندگی بسر کر رہی ہوں، مجھے آبادی سے ویرانہ زیادہ پسند ہے۔ حضرت عامر نے کہا، اچھا تم لیٹ جاؤ۔ یہ فرماتے ہی حضرت عامر نے ایک چادر بچھا دی۔ شمونہ، ابھی لیٹنے کا وقت کہاں ہوا ہے؟ حضرت عامر نے اس کی طبیعت سے افسردگی دور کرنے کے لیے کچھ باتیں شروع کر دی۔ ان باتوں میں شمونہ کا دل بہل گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عامر نے نماز پڑھی اور اپنے لیے دوسری چادر پہلی چادر سے ذرا فاصلے پر بچھا کر خود لیٹ گئے اور شمونہ سے فرمایا، بیٹی اب تم بھی لیٹ جاؤ۔ شمونہ بھی لیٹ گئی۔ حضرت عامر نے فرمایا، دیکھو تم مطلق نہ ڈرنا،
میری نیند ایسی ہے کہ ذرا سے کھٹکے پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اول تو میں سوتا بہت کم ہوں۔ شمونہ اطمینان رکھیے، میں ڈروں گی نہیں۔ تھوڑی دیر میں شمونہ غافل ہو کر سو گئی۔ حضرت عامر نے آہستہ سے آواز دی۔ جب وہ نہ بولی تو انہوں نے فرمایا، معصوم سو گئی ہے۔ مجھے اس سے کس قدر محبت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی سو گئے۔ صبح سویرے بیدار ہوئے، حاجت سے فارغ ہو کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب آفتاب نکل آیا تب وہ شمونہ کے پاس آئے۔ دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا انداز بہت ہی پیارا تھا۔ حضرت عامر نے آہستہ سے فرمایا، جوانی اور معصومیت سو رہی ہے۔ وہ پھر الگ جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شمونہ اٹھی۔ اس نے آنکھیں مل کر انگڑائی لی، چل کر حضرت عامر کے پاس آئی۔ حضرت عامر نے فرمایا، سو اٹھی شمونہ؟ شمونہ نے کہا، جی ہاں، میں سویرے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن تعجب ہے آج دیر تک سوئی رہی۔ حضرت عامر نے کہا، شاید رات کو آنکھ کھل گئی ہوگی۔ شمونہ، نہیں، جب سے سوئی تھی اب تک سوتی ہی رہی۔ اگرچہ ابھی تک شمونہ نے منہ نہ دھویا تھا، لیکن اس کی صورت اس وقت بھی پیاری معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت عامر نے فرمایا، ذرا جلدی ضروریات سے فراغت کر لو۔ شمونہ نے حاجت سے فارغ ہو کر ہاتھ منہ دھویا۔ اس عرصہ میں حضرت عامر نے اونٹنی پر پلان کسا، پیچھے کی طرف شمونہ کو بٹھایا، آگے خود سوار ہوئے اور اونٹنی کو تیزی سے چھوڑ دیا۔ حضرت عامر نے فرمایا، اب تو طبیعت مسرب نہیں ہے تمہاری شمونہ؟ شمونہ، جی نہیں۔ حضرت عامر، تو اپنی داستان کہہ ڈالو۔ شمونہ نے کہا، میری داستان کچھ دلچسپ نہیں ہے اور کسی وقت سن لیجیے گا۔ میں سب سنا دوں گی۔ اچھا ہے کہیں اطمینان سے بیٹھ کر سناؤں۔ حضرت عامر، ٹھیک ہے، شاید ہم کل اسلامی لشکر میں پہنچ جائیں گے، وہیں چل کر سنانا۔ شمونہ، چاہتی میں بھی یہی ہوں۔ ان دونوں نے دوپہر کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کیا۔ اس وقت دونوں نے کھجوریں کھا کر پانی پی لیا۔ تیسرے پہر کو پھر چل پڑے۔ عصر کے وقت وہ ایک گرجا کے سامنے پہنچے۔ یہ گرجا ایک بلند ٹیلہ پر چشمہ کے کنارے ایک پرفضا مقام پر واقع تھا۔ گرجا کے احاطہ سے باہر ایک بوڑھا پادری کھڑا تھا۔ اس نے جب ایک عیسائی لڑکی کو ایک مسلمان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے اشارے سے حضرت عامر کو اپنے پاس بلایا۔ جب حضرت عامر اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، تم اس عیسائی لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت عامر، اس لڑکی ہی سے دریافت کیجیے۔ شمونہ، میں خود مسلم خواتین میں جا رہی ہوں۔ پادری نے کہا، کیوں؟ شمونہ، میری خوشی۔ پادری نے حضرت عامر سے دریافت کیا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عامر، میں خالد بن ولید کا قاصد ہوں، اسلامی لشکر کی طرف جا رہا ہوں۔ پادری، حضرت خالد کے قاصد ہو؟ کیا انہی حضرت خالد کے جو اپنی دلیری کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے موتا کے مقام پر عیسائیوں کو زبردست ہزیمت دی تھی؟ حضرت عامر نے جواب دیا، جی ہاں پادری، یہ شخص زبردست فاتح ہیں۔ مجھے ان کے حالات سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ اگر آپ آج رات کو یہاں قیام کر کے اسلامی سپہ سالار کے حالات سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں بھی کچھ ان کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر آپ یہاں سے آگے بڑھ گئے تو رات جنگل میں بسر کرنی ہوگی، اس سے اچھا ہے یہیں ٹھہر جائیں۔ حضرت عامر نے کہا، مجھے کچھ عذر نہیں۔ حضرت عامر نے اونٹنی بٹھائی، پہلے خود اترے، پھر شمونہ کو سہارا دے کر اتارا۔ پادری نے اونٹنی ایک طرف بندھوا دی اور حضرت عامر اور شمونہ کو لے کر گرجا گھر میں داخل ہوا۔